أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28، یہ دو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی، اللہ پاک نے انسان کو یہ سمجھایا کہ ایمان اور کفر، ہدایت اور گمراہی یہ برابر نہیں، اور اس کے لیے ایک مثال دی کہ دیکھیں جیسے ایک آدمی نابینا ہے، اندھا ہے، اور ایک وہ ہے جو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، تو ان دونوں میں اس اعتبار سے تو فرق ہے کہ ایک آدمی کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، ایک کو نظر نہیں آ رہی. اسی طریقے سے دھوپ ہے، چھاؤں ہے، وہ برابر نہیں ہے. رات ہے، دن ہے، وہ برابر نہیں ہے. زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے. جیسے یہ فرق انسان تسلیم کر رہا ہے، تو اسے کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بندہ وہ ہے جو موحد ہے، اللہ کی توحید کا قائل ہے، ایک بندہ وہ ہے جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. تو اگر مردہ اور زندہ برابر نہیں ہے، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہے، رات اور دن برابر نہیں ہے، تو موحد اور مشرک کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ ہے جو اس کائنات پر صرف تصرف، قدرت اور غلبہ اور بادشاہت اللہ کی ذات کے لیے تسلیم کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو شریک کرتا ہے. تو ان دونوں میں برابری نہیں ہے. جب برابری اس دنیا میں نہیں ہے تو انجام میں کیسے ہوگی، آخرت میں کیسے ہوگی، مقام اور مکان میں کیسے ہوگی؟ دونوں میں بہت بڑا فرق ہوگا. آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اسی توحید کو سمجھانے کے لیے اپنی قوت اور طاقت کو بیان کیا. اس کائنات کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، اور واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کسی طاقتور ذات کے حکم اور اس کے عمل سے ہی ممکن ہے. اور اس کے لیے اللہ پاک نے چند مثالیں یہاں پر بیان فرمائی. ان آیات کا ترجمہ ہے: الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. کیا تم غور نہیں کرتے کہ بے شک اللہ پاک نے آسمان سے جو پانی برسایا ہے، بارش ہوئی ہے، فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، اسی پانی کے ذریعے سے جو پھل پیدا ہوتے ہیں ان کے رنگ آپس میں الگ الگ ہیں. اب دیکھیں، جو پانی زمین پہ برسا بارش کا، اس پانی میں کوئی فرق نہیں. فرق ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ بھئی کراچی کی بارش تو سفید ہے، لاہور والی ہرے رنگ کی ہے؟ نہیں. پوری دنیا میں بارش کے پانی کا رنگ ایک ہے، ذائقہ ایک ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں زمین سے جو فصل اگی، جو پھل پیدا ہوئے، آپ دیکھیں ایک درخت کے پھل ہوتے ہیں، ان میں بھی آپس میں رنگ میں فرق ہو جاتا ہے، پھلوں کے رنگوں میں فرق ہے. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. دوسری مثال فرمائی کہ پہاڑ جو اللہ نے پیدا کیے، تو ان پہاڑوں میں بعض حصے ایسے ہیں جس کا رنگ سفید ہے. آپ دیکھیں بعض پہاڑ بالکل سفید ہوتے ہیں، جو ہمارے جو شمالی علاقہ جات کے جو پہاڑ ہیں، برف سے ہٹ کر، ایسا نہیں کہ برف کی وجہ سے سفیدی، بعض پہاڑوں کا قدرتی رنگ سفید ہوتا ہے.
اور وحمر بعض کا رنگ وہ سرخ ہوتا ہے، مختلف الوانها اور پھر اس رنگت میں بھی فرق ہوتا ہے، بعض ہلکے سفید، بعض گہرے سفید، بعض ہلکے سرخ، بعض گہرے سرخ، وغرابیب سود اور بعض انتہائی سیاہ رنگ کے، کالے سیاہ بھجنگے ہوتے ہیں، بالکل بالکل سیاہ پہاڑ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں پہاڑوں کا سلسلہ پوری دنیا کے اندر چلتا ہے، یہ آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ پہاڑ کے رنگوں میں فرق کس نے رکھا ہے؟ کوئی معمار، کوئی مزدور گیا ہو کہ اس نے اس پہاڑوں کو رنگ دیا ہو؟ نہیں، اللہ کی ذات کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ اس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا رنگ الگ رکھا۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اسی طریقے سے انسان ہو گئے، زمین پر رینگنے والے کیڑے ہو گئے، چار پیروں پہ چرنے والے جانور ہو گئے، ان سب کے رنگوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ دیکھیں اب انسان ہے، ایک گھر میں دو بچے ہوتے ہیں، دونوں کا رنگ فرق ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ ماں پہ گیا ہے، یہ والد پہ گئے، یہ ماموں پہ گئے، یہ چچا پہ گئے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک گھر میں بچے ہیں، ان کے رنگوں میں فرق ہوتا ہے۔ زمین پر رینگنے والے کیڑے ہیں، ہر کیڑے کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے، کوئی سیاہ رنگ کا ہے، کوئی براؤن رنگ کا ہے، کوئی نارنجی رنگ کا ہے، کوئی ہرے رنگ کا ہے، عجیب و غریب دنیا ہے، عجیب و غریب مخلوقات ہیں۔ پھر چار پیروں پہ چلنے والے جانور ہیں، ان کے رنگ بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم اپنے ماحول کے اندر چند جانوروں کو دیکھتے ہیں، ورنہ جو حیوانات کی جو دنیا ہے اس پر جو تحقیق ہوتی ہے اور ان کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ تو بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ صرف شیروں کے بارے میں لکھا ہے، شیر کہ حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ شیروں کی اب تک جو نسلیں دریافت ہوئی ہیں قسمیں، وہ 350 ہیں، صرف شیر، اسد جس کو کہتے ہیں، چیتا اس میں شامل نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اسد کو 350 قسموں کا لکھا ہے، اور انہوں نے تو عجیب بات لکھی ہے علامہ دمیری نے کہ ایک جنگل میں ایک شخص نے کہا کہ میں ایسے ایک قبیلے سے گزرا جہاں پر شیر تھے اور ان کے سر پہ چھوٹے چھوٹے سینگ بھی تھے۔ شیروں کے سینگ کبھی سنے دوستو؟ یہ بھی لکھا ہے۔ علامہ دمیری معمولی عالم نہیں ہے، مستند عالم جن کی کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ تو ہم نے تو چند ایک چیزیں دیکھی ہیں، لیکن جب ریسرچ ہوتی ہے، تحقیقات ہوتی ہے، اس میں اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات کھلتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کی قدرت کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم ہے، کیسی عجیب و غریب ہے۔ یہ صرف اللہ پاک الوان کی، رنگ کی مثال دے کہ رنگت میں کتنا بڑا فرق ہم نے رکھا ہے۔ حالانکہ اگر ایک جانور کی مادہ پانی پیتی ہے تو اس نے ایک پانی پیا، لیکن جب بچے پیدا ہوتے اس کے رنگ میں فرق ہوتا ہے۔ درخت کو جو مالی پانی دیتا ہے تو ایک پانی ہے، لیکن اس کے پھلوں کے رنگت میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ کون سی ذات ہے، وہ کون سی طاقت پیچھے سے چل رہی ہے کہ جس نے انسانوں میں، جس نے حیوانات میں، جس نے نباتات میں، جس نے جمادات میں، پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر، اس کے رنگوں میں فرق پیدا کر دیا ہے۔ اتنی بڑی طاقت۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کی خشیت اور خوف انہی بندوں میں ہوتا ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ علم، یہاں سے اہل علم کی فضیلت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں دونوں باتوں میں جوڑ بھی سمجھنا چاہیے۔ کہاں اللہ پاک مثال دے رہے تھے مخلوقات کی رنگت کی، اور کہاں فرمایا کہ علماء میں خشیت ہوتی ہے۔ قرآن تو بے ربط کلام نہیں ہے۔ انسان بھی اگر بے ربط باتیں شروع کرے نا، لوگ کہتے ہیں کھسکا ہوا ہے، تھوڑا سا اس کے دماغ میں فرق آ گیا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ ابھی کہہ رہا تھا کہ جی مجھے چپاتی پسند ہے، اور پھر کہا کہ کراچی میں کل بارش کا امکان ہے۔ دو الگ الگ باتیں اس نے کی۔
تو معلوم ہوا کہ کچھ دماغ میں فرق آ گیا اس کو. تو انسان اگر سنجیدہ انسان بے ربط بات کرے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ بھی اس کے کلام میں بھی جوڑ ہوتا ہے. اللہ کے کلام میں کتنا جوڑ ہوگا, کتنا ربط ہوگا, کتنی مناسبت ہوگی, اس سے اندازہ لگائیں. ان اللہ عزیز غفور, بے شک اللہ کی ذات غالب ہے اور بخشنے والی. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے پہلے تو ذکر کیا اشیاء کا, اشیاء یعنی مخلوقات کا. اس میں مثال دی, پھلوں کی مثال دی, پھر پہاڑوں کی مثال دی, پھر انسانوں کی مثال دی, پھر زمین پر رینگنے والوں کی مثال دی, پھر چوپایوں کی, 4 پیروں پہ چلنے والے حیوانات کی مثال دی, الگ الگ چیزیں. اور فرمایا یہ جتنی چیزیں ہیں ہم نے مختلف الوانها, ان کے رنگ آپس میں الگ الگ رکھے. حالانکہ ایک پانی ان پہ برسا ہے, ایک پانی ان کے ماں کے پیٹ کے اندر گیا ہے, ایک پانی اس زمین کی جڑ کے اندر گیا ہے, ایک قسم کا پانی پہاڑوں کے اوپر برستا ہے. لیکن وہ کون سی ذات ہے جس نے اس کے باوجود بھی ان کے رنگ کو الگ الگ رکھا؟ اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اب یہ سب باتیں آج انسانوں کے سامنے ہیں, ہے نا. ہم بھی دیکھ رہے ہیں, کافر بھی دیکھ رہے ہیں, پڑھا لکھا آدمی بھی دیکھ رہا ہے, ان پڑھ بھی اس کو دیکھ رہا ہے. سب کے سامنے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک آدمی اگر اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہو رہا, ایک آدمی توحید کا قائل نہیں ہو رہا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمائے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. اب رب جوڑ کو سمجھیں. مفسرین فرماتے اشارہ کیا اللہ پاک نے کہ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی عظمت انسان کے دل کے اندر موجود ہو. جن بندوں کے دل میں اللہ کی عظمت کا علم ہوگا, اللہ کی بڑائی کا علم جب انسان کے اندر آتا ہے اور انسان اللہ پاک کی بڑائی کا عالم بن جاتا ہے, اللہ کی عظمت کا علم دل کے اندر رکھ لیتا ہے, یہ ان ساری باتوں کو ماننے پر آمادہ ہو جاتا ہے. دوست, جتنا اللہ کی بڑائی کا علم ہے آج دل کے اندر دوستوں, اتنا انسان کا یقین اللہ کی ذات پہ بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. اور علم کی علامت کیا ہے؟ خشیت فرمائی, انما یخش اللہ. لہذا علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ظاہری طور پر مدعی ہو, دعوے دار ہو کہ جی میں تو بڑا عالم ہوں, میرے پاس تو سب ڈگریاں ہیں, سرٹیفکیٹ ہے, وفاق کی اسناد ہے میرے پاس, میں نے ہر سال جو ہے وہ پوزیشن لی ہے, سب کچھ کیا ہے, دنیا اس کو عالم سمجھتی ہے. لیکن اگر اس کی ذات کے اندر خشیت نہیں ہے, خوف الہی نہیں ہے, تواضع نہیں ہے اس کے اندر, یہ ظاہر کا عالم ہے, یہ حقیقت کا عالم نہیں کہلائے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو, اہل علم کی پہچان ہی خشیت ہے, خوف ہے, تواضع ہے. اس لیے ہمارے اساتذہ ایک بات فرماتے تھے کہ عالم کی پہچان یہ ہے کہ علم بڑھنے سے اس میں تواضع بڑھ جائے. نہیں سمجھے بات؟ علم بڑھنے سے اس میں کیا بڑھ جائے گی؟ تواضع. جتنا علم اوپر کی طرف جائے گا نا, آپ کو اس کی ذات میں تواضع اتنا زیادہ نظر آئے. اس لیے دیکھیں ہمارے جتنے اکابر ہیں, بڑے ہیں, حضرات ہیں, یہ ملنگ درویش ہوتے ہیں. یہ تو ہم جیسے کمزور لوگ جن کو اپنے آپ کو بنانا اور بتانا پڑتا ہے, تو ہم اپنی ایک شان بنائیں گے کہ بھئی کسی طریقے سے کسی کو پتہ چلے کہ بھئی آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, حضرت آ رہے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ بالکل مٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ میں سے جن حضرات نے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو نہیں دیکھا ہے, کتنے حضرات نے دیکھا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ. جن حضرات نے نہیں دیکھا دوستوں, یہ ساتھی میرے تصدیق کریں گے جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے, کہ جنہوں نے نہیں دیکھا, اگر حضرت شیخ الاسلام صاحب آ جائے تو کسی کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ یہ وہ ہے. ایسا ہے نہیں ہے دوستوں؟ وہ ایسے ہیں, ایسے سادہ انسان ہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ علم کے بھرے ہوئے، علم کا پہاڑ ہے، جہاں علم حقیقت میں آئے گا وہاں تواضع اتنی زیادہ ہو جائے گی، پھر انسان اپنی ذات پر، لباس پر، ان چیزوں پر زیادہ محنت نہیں کرتا کہ بھئی یہ بن جائے تو تب دنیا کو پتہ چلے گا کہ بھئی کوئی عالم آ رہا ہے، کوئی علامہ آ رہا ہے۔ تو قرآن پاک سے سمجھ میں دو باتیں آئی دوستوں، ایک تو اللہ کی ذات پر انسان کا یقین بڑھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کا علم ہونا چاہیے۔ ایک طرف علم کی فضیلت ثابت ہو گئی، انسان یہ کہے نا کہ میں علم کے بغیر زندگی گزاروں اور پھر میرا یقین اللہ پر ایک بڑے درجے کا ہو، یہ بہت مشکل ہے دوست۔ اس لیے علم کی محنت تو ہے، علم کے فضائل تو ہے، علماء کی صحبت تو بہت ضروری ہے، اس سے اللہ کی عظمت دل کے اندر آتی ہے۔ اور دوسری طرف پھر ان اہل علم کو تنبیہ کی کہ بھئی تمہارے علم کی علامت اور پہچان دنیا میں یہ ہوگی کہ اگر واقعی تمہارا علم سچا اور حقیقی ہے تو اس میں خشیت اور تواضع شامل ہو۔ جتنا اس چیز کی کمی آئے گی یہ اس بات کی دلیل بنے گی کہ آپ کا علم سرسری ہے، ظاہری ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایک آدمی عالم ہونے کا دعویٰ کرے پھر اس میں عجب بھی ہو، تکبر بھی ہو، بڑائی بھی ہو، کسی کو دیکھتا نہیں ہو، سلام بھی بڑی مشکل سے کرتا ہو، یہ اہل علم کی نشانی نہیں ہے دوست۔ یہ تو آج ہماری کمزوریاں ہیں جو ہم نے اپنے ماحول کی وجہ سے اپنے اندر پیدا کر دی۔ تو علم کے ماحول سے جڑیں، بہت ضروری ہے۔ ہر ایک اس بات کا محتاج ہے، طلبگار ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو کہے کہ میں عالم سے بے نیاز ہوں، نہیں، نہ اس جہاں نہ اس جہاں میں۔ حدیث پاک آئی نا پہلے کہ قیامت کے میدان میں بھی جب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا نا، اللہ پاک کا جلال، غضب، غصہ عروج پر ہوگا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ بھئی کیا کریں، اللہ سے بات کیسے ہو، معاملہ کیسے حل ہوگا، تو اس وقت بھی حدیث پاک میں کیا ہے؟ ساری مخلوق کس کے پاس جائے گی؟ علماء کے پاس۔ کہیں گے بھئی دنیا میں ہمارے مسائل کا حل یہ بتاتے تھے، شرعی مسائل، تو اس کا مطلب یہ کہ آج کے اس میدان میں بھی اس مسئلے کا حل ان کے پاس ہو۔ تو علماء سے تو بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو آج کا ایک فتنہ ہے کہ امت کو اہل حق علماء سے کاٹ دیا جائے، یہ تو فتنہ ہے، اس فتنے سے بھی بچنا ہے۔ دوسری طرف جتنا علم میرے اندر آپ کے اندر آئے تو بہت ضروری ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ میرے اندر اتنی خشیت بھی ہو، خوف بھی ہو، پرہیزگاری ہو، تواضع ہو، للہیت ہو۔ جب یہ کیفیت آتی ہے انسان حقیقی معنوں میں علم اور علماء کے فضائل کا اصل حقدار بن جاتا ہے دوست۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ جیسے ہر ہفتے ہمارے ہاں صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، کل بھی انشاءاللہ حسب ترتیب بنات میں ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد مسجد میں انشاءاللہ مختصر اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، ساتھ ہی اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔